اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سے لوگوں نے سورۃ النور کی آیت نمبر 35 کو تجوید سے پڑھنے کی ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ اس آیت میں تقریباً 3-4 ورڈ ایسے ہیں جو کہ مشکل لگتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم ان کو تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے اور ایک ایک ورڈ کی کریکشن کریں گے۔ جو کہ ہم تلاوت کے دوران غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کی کریکشن کریں گے۔ اس آیت میں اس ورڈ کو دیکھیے، یہاں پر آپ دیکھیے کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے اور ایک واو ہے، تو یہاں پر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ پڑھتے ہوئے کہ اس واو کو کیسے ریڈ کیا جائے گا، یہ کیسے پڑھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس ورڈ کو بھی ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اور نیکسٹ آ جائیے، یہاں پر آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے کوکب، اس کے بعد 3 حروف اکٹھے ہیں جو کہ مشدد ہیں، را مشدد، یا مشدد اور اس کے بعد پھر یا مشدد ہے۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا، انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اسی میں تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، زیتونہ تن لا، یہاں پر بہت سے لوگ تن غنہ کرتے ہیں اور پھر لا کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد شرقیتن۔ اس ورڈ کو بھی ہم سیکھیں گے کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں آپ یہاں پر دیکھیں لام الف لا کا وقف ہے، یہاں پر وقف کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس وقف کے بارے میں بھی جانیں گے، اور اگر وقف نہیں کیا جائے گا تو کیسے پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ سب سے پہلے اس ورڈ کو دیکھ لیجئے، کمشکات، یہاں پر دیکھیے کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس کے آگے واو ہے جو کہ بالکل خالی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اور خالی حرف حرکت کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے ہم نے اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ والی واو جو ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ پڑھا جائے گا کمشکات، اور یہاں پر 2 زیر ہیں، اس تنوین پر ہم اخفا کریں گے کیونکہ آگے حروف اخفا ہے۔ میرے ساتھ آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، كمشكاة
فِيهَا مِصْبَاحٌ. یہاں پر توئیں کا وقف ہے. جب وقف کریں گے پہلے با کے ساتھ الف مدہ کو کمپلیٹ کریں گے 1 الف کی مقدار، اور ہا کو ہم ساکن کریں گے اور ہا کی آواز پر آ کر ہم رکیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ساتھ ساتھ آپ اس ایک اور وقف کو بھی سیکھ لیجئے. یہاں پر لکھا ہوا ہے زجاجۃ. بہت سے لوگ جب یہاں پر وقف کرتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں زجاجۃ. تو ہم نے یہاں پر جب وقف کرنا ہے تو ہا کو سائلنٹ کریں گے، تا کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر وقف کیا جائے گا زجاجہ. اوکے، نیکسٹ ورڈ پر آ جائیے. اس والے لفظ کے ہم پہلے ہجے کریں گے. اس کو ہم سپیلنگ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. کاف واو زبر کو، کاف زبر کا، کو کا، با دو پیش بو، کوکب. یہاں پر بھی تنوین پر اخفا ہوگا کیونکہ دال حروف اخفا ہے. آگے ہم نے دال کو را کے ساتھ ملانا ہے. را مشدد ہے اور مشدد لیٹر 2 بار لازمی پڑھا جاتا ہے. را کو بھی ہم 2 بار پڑھیں گے، یا کو بھی 2 بار پڑھیں گے، اور لاسٹ والی یا کو بھی 2 بار پڑھیں گے. آپ نے اس چیز کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی مشدد حرف 2 بار پڑھے بغیر نہیں چھوڑنا، اور اس کے علاوہ سختی سے بھی لازمی پڑھنا ہے. دال را پیش در. را ایک بار پڑھا گیا، را کو ہم پڑھیں گے درمیان والی یا کے ساتھ. را یا زیر ریج. یا مشدد ہے. بہت سے لوگ یہاں پہ مسٹیک کیا کرتے ہیں، را یا زیر ری، اس کو یا مدہ بنا دیتے ہیں. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. یہاں پر یا مشدد ہے، یہاں پر اس کو ہم نے لمبا کر کے نہیں پڑھنا. یہ پڑھا جائے گا را یا زیر ریج، سختی سے پڑھا جائے گا. درریج. اس کے بعد یا کو نیکسٹ والی یا کے ساتھ ملائیں گے. یا دو پیش یوئیں. یہاں پر ادغام ہوگا اور وہ بھی غنے کے ساتھ. یہ پڑھا جائے گا درریجوئیں. اس والے ورڈ کو آپ نے بڑے سٹیپ بائی سٹیپ سلو پڑھنا ہے تاکہ مشدد جو حروف ہیں وہ ٹھیک سے پڑھے جائیں. میرے ساتھ آپ بھی اس کو پڑھیے گا. کوکب درّی یوقد. کوکب درّی یوقد. اوکے، نیکسٹ دیکھیے. من شجرۃ. یہاں پر ہم تا کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام کریں گے غنے کے ساتھ. اور مبارکۃ، یہاں پر اخفا ہوگا. زیتونۃ اللہ. یہاں پر آپ دیکھیے جب ہم اس تنوین کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ نہیں ہوگا. جب بھی تنوین کے بعد لام اور را آتا ہے تو غنہ نہیں کیا جاتا بلکہ ادغام کیا جاتا ہے، یعنی کہ ملایا جاتا ہے، وہ بھی بغیر غنے کے. یہاں پر تن یہ والی آواز نہیں آئے گی. زیتونۃ اللہ، ڈائریکٹ ہم نے تلا تا کو لام کے ساتھ ملانا ہے. شرقیۃ. یہاں پر بھی دیکھیے یا مشدد ہے اور بہت سے لوگ یہاں پر بھی وہی مسٹیک کرتے ہیں شرقیۃ. تو یہاں پر قی کو لمبا نہیں کرنا، قیہ سختی سے پڑھنا ہے کیونکہ یا مشدد ہے. شرقیہ. یہاں پر جب ہم تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، کیونکہ جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 4 حروف آتے ہیں، یا واو میم نون، تو ادغام بھی کیا جاتا ہے اور غنہ بھی کیا جاتا ہے. وَلَا غَرْبِيَّةٍ. یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں. لام الف لا کا عربی میں مطلب ہوتا ہے نہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، تو ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے نیکسٹ ورڈ کے ساتھ. تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا اور وہ بھی غنے کے ساتھ. با یا زیر بیج، یا زبر یا بیج، تا یا دو زیر تین. یہاں پر سختی سے نہیں ملانا. کیوں؟
کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد یا مشدد ہے، اور تنوین کے بعد جب حروف جرملون کے 4 حروف آتے ہیں تو ہم غنہ بھی کرتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھتے ہیں، تو یہاں اگر ہم سختی سے پڑھیں گے تو غنہ رہ جائے گا، یہ پڑھا جائے گا غربیتی یکاد زیتها۔ نیکسٹ ورڈ دیکھیے یضیء، یہاں پر حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور یا بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ یا ساکن ہے، اگر خالی ہوتی یا حمزہ اس کے اوپر خالی ہوتا پھر ہم یا کو چھوڑتے، یہاں پر یا کو بھی پڑھیں گے اور اس کے اوپر مد ہے، پوری مقدار کو مکمل کریں گے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، ان دونوں میم پر اظہار شفوی ہوگا، صرف میم کو ظاہر کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا ادھر، ٹھیک ہو گیا۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔